بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مسجد سے روکے یہ کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی حق یہ کہ داخل ہو مسجد میں مگر یہ کہ خوف زدہ ہو کر عاجزی کے ساتھ خشوع کے ساتھ۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، پہلا سپارہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا بڑا ظالم کون ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق نصارہ ہے، یعنی عیسائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عیسائیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا، یہودیوں کو قتل کیا اور مسجد کو نقصان پہنچایا اور مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا۔ ایک تو یہ مصداق ہے۔ دوسرا، اس آیت کا مصداق مشرکین مکہ بھی ہے، کیونکہ سن 6 ہجری کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ مکے کا سفر فرمایا عمرہ کی نیت سے، تو مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مصداق مشرکین مکہ بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، جہاد کے ارادے سے نہیں آئے تھے، قتل و قتال کے ارادے سے نہیں آئے تھے، بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا۔ تو آج بھی یہی حکم میں یاد رکھے، اگرچہ یہ آیت کریمہ نازل تو 1400 سال پہلے ہوئی ہے اور ایک خاص واقعے کی مناسبت سے نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم آج بھی باقی ہے۔ یعنی آج بھی اگر کوئی شخص کسی کو مسجد میں کسی بھی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے، یہ ظاہری اعتبار سے تو یہ کہ زبان سے کہہ دے کہ مسجد میں نہ آؤ، اور معنوی اعتبار یہ ہے کہ ایسے عمل کرتا ہے کہ وہ شخص مسجد میں نہیں آتا، کہتا ہے بھائی میں اس سے تنگ ہوں، اس کے اعمال سے تنگ ہوں، اس لیے وہ مسجد میں داخل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی شخص نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے۔ تو یاد رکھے مسجد میں آنے سے روکنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایک تو ظاہری اعتبار سے مسجد میں آنے سے روکنا جائز نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دے، اور ایسا عمل کردار کسی کو تنگ کرنا تاکہ وہ مسجد میں نہ آئے، اس طرح عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے مسجد میں آنے میں رکاوٹ بن جائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے، اس لیے مسجد میں ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر یہ آپ کو معلوم ہو کسی کو کہ فلاں شخص مسجد میں آتا ہے فتنہ فساد کے لیے، فلاں شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے بدعات اور رسومات کو رائج کرنے کے لیے، بدعات کو پھیلانے کے لیے، تو ایسے آدمی کو مسجد میں آنے سے روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام حالات میں کسی کو کہنا کہ مسجد میں نہ آؤ، مسجد میں داخل نہ ہو، میری مسجد میں نہ آنا، تو یہ بالکل جائز نہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ فرماتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کے گھر مسجد میں آنے سے روکے۔ کیوں؟ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کیونکہ اس میں آ کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، مسجد اللہ کے لیے ہے، اور مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جس چیز کے لیے مسجد ہوتی ہے اس کو اسی چیز میں استعمال کیا جائے۔ مسجد کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، تسبیحات کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے۔ اب اس کام کے لیے تو مسجد ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ شور و غل کرنا، چیخ و پکار کرنا، گپ شپ کرنا، موج مستی کرنا، تو یاد رکھیں یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔
مسجد کے میں یہ سب کام کرنا جائز نہیں ہے. مسجد میں اعلان کرانا گمشدہ چیز کا، مسجد میں خرید و فروخت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں موجود ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، اگر تم کسی کو سنو کہ وہ مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، اگر وہ مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو سننے والے کو فرمایا تم یہ کہو کہ اللہ تیری چیز کو واپس نہ لوٹائے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز مسجد کے لیے نہیں ہے، یہ چیز مسجد صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہے، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے. مسجد جو ہے وہ گمشدہ چیز کے اعلان کے لیے یا گپ شپ کے لیے، خرید و فروخت کے لیے نہیں. بلکہ ترمذی میں روایت موجود ہے اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر یہ خرید و فروخت کرے تو فرمایا اگر تم یہ کام دیکھو تو کہو کہ اللہ تجھے اس خرید و فروخت سے، اس تجارت سے تجھے اللہ نفع نہ دے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں گمشدگی کا اعلان ہو تو مسجد میں ہوتا ہے، خرید و فروخت کے معاملات ہے تو مسجد کے اندر ہے. تو یاد رکھیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ فرمایا اس شخص کو تم کہو کہ اس کی کوئی بھی چیز جو مسجد میں اپنی چیز ڈھونڈ رہا ہے، مسجد میں اعلان کر رہا ہے، تو تم اپنی زبان سے کہو کہ اللہ تمہیں یہ چیز نہ لوٹائے. کیوں؟ کیونکہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی ہے کہ تم گمشدگی کا اعلان کرو، تم اپنے جو ہے ضرورت کی چیزوں کا اعلان کرو، بلکہ مسجد کس لیے بنی ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، تسبیح کے لیے، تحریر کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے. تو جس کام کے لیے مسجد بنی ہے اس کو اسی کام میں اس میں وہی کام کرنا یہ تو جائز ہے. اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام کرنا، شور و غل کرنا، گپ شپ کرنا، تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یاد رکھیں مسجد کے حوالے سے، مسجد چاہے مسجد ہو کیونکہ یہ بھی مسلمانوں کا عبادت خانہ ہے، چاہے مسجد ہو یا کسی غیر مسلم کی بھی عبادت گاہیں ہو، شریعت اسلامیہ میں اس کو گرانا جائز نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں مسجد کو گرانا بالکل جائز نہیں ہے. ہاں آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ جو ہم تعمیرات کے لیے مسجد کو گراتے ہیں تو پھر وہ کیسے جائز ہے؟ تو یاد رکھیں مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، مسجد کو وسیع کرنے کے لیے اس کو گرا کر پھر جو ہے مسجد کو تعمیر کرتے ہیں تو بالکل جائز ہے. ویسے ہی مسجد کو گرا کے وہاں سے مسجد ختم کر دینا، حالانکہ وہاں پر نمازی موجود ہیں، افراد موجود ہیں، نماز پڑھنے والے موجود ہیں، اور مسجد کو گرانا بالکل جائز نہیں ہے. اسی طرح دوسرے مذاہب کی جو عبادت خانے ہیں، اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کو بھی گرانا جائز نہیں ہے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب سندھ سے داخل ہوئے، اسلام لے کر آئے ہیں، اسلام داخل ہوا ہے ہندوستان کے اندر، تو انہوں نے مندروں کو نہیں گرایا. چند ایک مندروں کو نقصان پہنچا تو مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری اور اپنے خرچے کے اندر ان کو دوبارہ تعمیر کرایا. کیوں؟ کیونکہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی اسلام میں گرانا قطعاً جائز. اگرچہ اسلامی ملک کے اندر نئی عبادت گاہ بننے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن نئی عبادت گاہ بننے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اگر جو پہلے سے عبادت خانہ موجود ہے، مندر ہے، گرجا ہے، یا غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ اگر موجود ہیں تو ان کو گرانا بھی جائز نہیں، ان کو گرانا بھی جائز نہیں ہے. یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو انہوں نے سومناتھ کے مندروں کو نقصان پہنچایا، گرا دیا. حالانکہ ہم اس کے حق میں نہیں، اسلام کے اصول کے خلاف ہے، اسلام کے احکام کے خلاف ہے. شریعت اسلامیہ کے یہ حکم ہے، مسجد ہو، گرجا ہو، مندر ہو یا دیگر مذاہب کے عبادت خانے ہوں تو اس کو گرانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ایک علاقے میں مندر ہے یا گرجا ہے، کوئی بھی عبادت خانہ ہے، تو وہاں کے جو افراد ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، ٹھیک ہے، تو اب وہ خود اپنی عبادت گاہ کو گرا کر مسجد تعمیر کرتے، یہ تو جائز ہے. لیکن کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بھائی یہ ہندوؤں کا عبادت خانہ ہے یا عیسائیوں کا گرجا ہے تو لہٰذا ہم مسلمان ان کو گرا دے بلا وجہ، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعات موجود ہے، احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نے کسی بھی عبادت خانے کو گرایا نہیں، کسی بھی گرجا کو گرایا نہیں، کسی بھی مندر کو گرایا نہیں. ہاں جو صحابہ کرام اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے خود اپنی عبادت گاہوں کو گرا کر وہاں پر
اپنی عبادت گاہوں کو گرا کر وہاں پر مسجد تعمیر کر دی. تو پھر نتیجہ یہ نکلا. تو اللہ کہتا ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعى فی خرابها، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے. ٹھیک ہے، تو مسجد میں بلا عذر کسی کو آنے سے روکنا جائز نہیں ہے. نمبر 2 ان یذکر فی اسمہ، مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مسجد کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کیا جائے، اپنے کاروبار کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، گپ شپ کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے مسجد میں یہ معاملات کرنا، گمشدگی کا اعلان کرنا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور نمبر 3 وسعى فی خرابها، اور میں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. تو نقصان پہنچانے سے یہی مراد ہے کہ اس کو گرا دے. ایک ظاہری نقصان تو یہ اس کو گرا دے، اور باطنی نقصان یہ ہے اس کو گراتا تو نہیں لیکن وہاں پر رسومات، بدعات یا غیر اللہ کی عبادت کو رائج کرتا ہے، تو یہ باطنی رسومات ہے. یعنی مسجد تو اصل میں ہے اللہ، اس مسجد کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن جب وہاں پر بدعات ہو، رسومات ہو تو ہدایت ختم ہو جاتی ہے. گویا کہ باطنی طور پر اس نے مسجد کو نقصان پہنچایا، باطنی طور پر مسجد کو گرایا، مسجد کو نقصان پہنچایا. مسجد کا جو مقصد تھا کہ اس سے لوگوں کو ہدایت ملے تو وہ ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ وہ شخص بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے. أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کیوں؟ تاکہ لوگ اس میں اللہ کا ذکر کرے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. آگے اللہ نتیجہ بیان، آگے اللہ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ، ان لوگوں کو حق حاصل نہیں مسجد میں داخل ہو. یعنی ایسے افراد جو مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں کہ مسجد میں داخل ہو. ہاں الا خائفین، لیکن عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اگر مسجد میں داخل ہونا چاہے تو پھر داخل ہو سکتے ہیں. خشوع ہو، خضوع ہو، للہیت ہو، اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہو، دین پر عمل کرنا مقصود ہو، اس نیت سے اگر مسجد میں داخل ہو، جھک کے اللہ کو اپنا بڑا مان کے، رب مان کر، خالق مان کر اگر مسجد میں داخل ہو خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پھر ان کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے. آگے اللہ نے نتیجہ بیان فرمایا کہ جو لوگ مسجد سے روکتے ہیں، اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، مسجد کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو فرمایا ان کا ایک تو بات یہ فرمائی کہ یہ بڑے ظالم ہیں، اور دوسری بات یہ فرمائی لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے، دنیا میں ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ شخص بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو مسجد سے روکے بلا عذر، کسی بھی اعتبار، ظاہری اعتبار سے یا اپنے عمل سے لوگوں کو مسجد میں جانے سے روکے یا ان کی مسجد میں جانے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے، وہ شخص بڑا ظالم ہے. اللہ کے ذکر و اذکار سے روکے بڑا ظالم ہے، اور مسجد کو نقصان پہنچائے تو بڑا ظالم ہے. فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان ہے، خسارہ ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں عذاب ہے. ہمیں یہ بات میں سمجھ آئی کہ نمبر 1 مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں بغیر عذر کسی کو روکنا جائز نہیں ہے. نمبر 2 مسجد اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے، مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہوتی ہے، تو ان میں یہی کام کرنا یہ مسجد کے آداب میں سے ہے. اس کے برخلاف کام کرنا، گپ شپ کرنا، ہنسی مذاق کرنا اور گمشدگی کا اعلان کرنا، دوسرے معاملات کرنا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، جیسا کہ آپ نے سنا. اور تیسری بات آپ کی یہ سمجھ آئی کہ مسجد ہو یا کوئی بھی عبادت خانہ ہو، اس کا حکم شریعت میں کیا ہے کہ اس کو گرانا جائز نہیں ہے بغیر عذر کے، اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی گرانا جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ خود اسلام قبول کر لے اور خود اپنی عبادت گاہ کو گرا کر مسجد بنا دے تو پھر تو جائز ہے، لیکن کسی غیر مسلم کی، عیسائی، ہندو کی عبادت خانہ ان کا موجود ہے اور مسلمان اس کو زبردستی گرا کر وہاں پر مسجد بنا دے تو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی اسلامی ملک کے اندر کسی غیر مسلم کو نئی عبادت گاہ بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے.
ہم نہیں دے سکتے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو پہلے سے عبادت گاہ موجود ہے اس کو گرانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس شخص کو ظالم قرار دیا جو مسجد میں آنے سے، عبادت سے لوگوں کو روکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔